أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. یہ 5 آیتیں ہم نے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی 5 آیتیں تلاوت ہوئی. آیت نمبر 190، 191، 192، 193، 194. ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کر کے پھر ترجمہ کریں گے. دیکھیں، احکامات کا سلسلہ جاری ہے، مختلف قسم کے احکام بیان ہو رہے ہیں. مدینہ منورہ میں سن 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں ہوں اور صحابہ کی ایک جماعت ہے، ہم لوگ گئے ہیں اور ہم نے عمرہ ادا کیا ہے. یہ خواب آپ نے دیکھا. نبی جب خواب دیکھے وہ وحی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کا ذکر فرمایا. صحابہ بیچارے پہلے سے بہت زیادہ وہ تھے، نکالے بھی گئے تھے، پھر اس کے علاوہ زیارت بھی نہیں ہوئی تھی. کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو خواب ہے اور ہمیں جانا چاہیے اور جا کے عمرہ کرنا چاہیے. اتنا ٹائم گزر گیا، کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں نے خواب دیکھا ہے لیکن اس میں تعین نہیں ہے کب کریں گے. کر لیں گے جب موقع ملے گا، کر لیں گے. لیکن وہ صحابہ وقتاً فوقتاً اس کا اظہار کرتے رہے. اصرار اتنا بڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا کہ تیاری کرو، چلو عمرے کے لیے جاتے. اب مکہ کے لوگوں کا یہ اصول تھا، کوئی بھی ہو، دشمن ہو، مخالف ہو، موافق ہو، عمرہ کرنے سے کسی کو نہیں روکتے تھے. لیکن یہ اسلام دشمنی اتنی خطرناک ہوتی ہے نا کہ جب مخالفت پہ آتے تو شیطان ساتھ شامل ہو جاتے. وہ کہتے سب کو اجازت ہے، اسلام کو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 سے لے کر کے 1500، یہ تعداد لکھی ہے، 1400 اور 1500 کے درمیان اتنی بڑی جماعت صحابہ کی تیار ہو گئی، احرام باندھے اور روانہ ہو گئے. یہاں سے گئے. جب مکہ والوں کو پتہ لگا تو انہوں نے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو، اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بھیجا کہ ان کا راستہ روکو. یہ سن 6 ہجری کی بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس موقع پر کوئی ایسے حالات پیدا ہو کہ لڑائی تک نوبت چلی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل کر کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. حدیبیہ پر پہنچ کر کے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ بھائی ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. کہ لگے نہیں، تمہیں تو عمرہ کرنے نہیں دیں گے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا. پھر آپ نے حضرت عمر کو بھیجا، عمر آپ آئیں، آپ کو اللہ نے سمجھ دی، آپ جائیں ان سے بات کریں کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے، خاموشی سے عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اگر حکم ہے میں چلا جاتا ہوں، اور مشورہ ہے تو میری ایک رائے ہے. فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے. فرمایا میری رائے یہ ہے کہ یہ کافر میرا نام سن کے غصہ آتے ہیں، ان کو چڑے مجھ سے. اور حضرت عثمان کا مزاج بہت ٹھنڈا اور نرم ہے، اور اس وقت ان کا خاندان مکہ پر برسر اقتدار ہے. اگر آپ ان کو بھیج دیں تو شاید بات اور بہتر ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ان کو روانہ فرمایا. وہاں چلے گئے، ان سے ملے، بات کی کہ بھائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، عمرہ کرنا ہے، بس جانا ہے.
کہنے لگے نہیں عثمان آپ سکون سے اپنا عمرہ کر لو، آپ ہمارے بندے ہو، آپ عمرہ کر لو، محمد کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا جب محمد عمرہ نہیں کرے گا تو مجھے کیا شوق عمرہ کرنے کا، میں بھی نہیں کروں گا، ختم۔ انہوں نے حضرت عثمان کو وہاں روک لیا۔ یا خبر آ گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے صحابہ سے بیعت لی، اب کسی صورت میں ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کا بدلہ ہم نہ لے لیں۔ یہ پوری بیعت ہو گئی۔ اب کفار ٹھنڈے پڑ گئے، نرم ہو گئے، اور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بالآخر معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اور یہی سے اسلام کا دروازہ کھلا، آنا جانا شروع ہو گیا، راستے جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو گئی، مکے کے لوگ مدینہ آ رہے، مدینے کے لوگ مکہ جا رہے، مطلب وہ خوشی سے آ جا سکتے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اس میں یہ شق ایک رکھی گئی معاہدے میں، جو معاہدہ ہوا تو صلح ہوئی تھی، اس میں ایک شق یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئے 3 دن عمرہ کرے اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ معاہدے کے مطابق مسلمان واپس آ گئے۔ واپس جا کر کے جیسے راستے میں آ رہے تھے سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے اس کو فتح سے تعبیر فرمایا، کھلی فتح ہے تمہارے لیے۔ حالانکہ صحابہ بڑے نالات ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر شرط مانتے چلے گئے۔ حضرت عمر تو اتنے غصے میں تھے، میں اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہے کیا؟ آپ ہر بات جو کہتے رہے آپ مانتے چلے گئے۔ وہ آپ سے فرمایا بھائی اللہ کا حکم ہے، جو بہتر ہوگا اسی میں عافیت ہے۔ بہرحال اگلے سال مسلمان جب جانے لگے عمرے کے لیے معاہدے کے مطابق، سن 6 ہجری میں انہوں نے روک لیا، اب معاہدے کے مطابق ذی قعدہ کے مہینے میں سن 7 ہجری میں جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ذہن میں 3 خیالات پیدا ہوئے۔ پہلا خیال یہ ہے کہ اگر ہم احرام کی حالت میں ہیں، احرام کی حالت میں لڑنا منع ہے، اگر انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ذہن میں یہ سوال آیا۔ دوسرا سوال یہ آیا کہ حدود حرم میں جب عمرہ کریں گے، حدود حرم کے اندر نا، حدود حرم کے اندر اگر انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا پھر کیا ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حرمت والے مہینے، ٹوٹل 12 مہینے، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے رکھے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے اور عزت والے ہیں، محرم ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اگر انہوں نے ان مہینوں میں ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو چاروں طرف ہم تو بندھے ہوئے، احرام میں بھی ہے، حدود حرم میں بھی ہوں گے اور حرمت والے مہینوں میں بھی ہوں گے۔ ان تینوں کے جوابات اللہ نے اس آیات میں دیے۔ فرمایا کہ تم مت لڑو، پہل مت کرو، تم اپنی طرف سے کبھی سوچو بھی نہیں، پہل بھی نہ کرو، اگر وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ احرام کی حالت میں حملہ کر دے تم احرام کی حالت میں اپنا دفاع کرو، حدود حرم میں کرو تم حدود حرم میں لڑو، اور اگر اشہر حرم میں حرمت والے مہینوں میں لڑے تم حرمت والے مہینے میں لڑو۔ ایک جملہ استعمال کیا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قیام، حرمت والے مہینے عزت والے مہینے عزت والوں میں کے مقابلے میں، والحرمات قصاص، اگر وہ عزت کریں گے تم بھی عزت کرو، جب وہ عزت نہیں کریں گے تو تم کیسے عزت کرو گے؟ اپنا دفاع تو کر سکتے نا، اس کا ذکر فرمایا۔ وقاتلوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ان لوگوں سے الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تجاوز مت کرو، زیادتی نہ کرنا، حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ برپا کرنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اور مت لڑو تم ان سے مسجد حرام کے پاس حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے مسجد حرام کے اندر، حدود حرم میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑے پس تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ اپنے ارادوں سے، عزائم سے، حرکتوں سے باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالی گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑو تم ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس کوئی زیادتی نہیں ہے ہاں مگر ظالموں پر، جو ظلم کرے گا پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، عزت والے مہینے عزت والے مہینوں کے بدلے میں، اگر وہ عزت رکھتے ہیں تو تم بھی عزت رکھو، اور اگر وہ عزت نہ کرے تو پھر جواب تو ملے گا نا۔ فرمایا والحرمات قصاص، اور جو عزت کی چیزیں ہیں وہ برابری کی چیزیں ہیں، ہر آدمی جیسے تم پر لازم ہے ان پر بھی لازم ہے، پہل نہ کرے کوئی، جو پہل کرے گا سامنے والے کو حق ہے کہ اپنا دفاع کرنا چاہے کر سکتے۔ فمن اعتدى علیکم، بس جو شخص تمہارے اوپر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، بس تم بھی زیادتی کرو اس پر مثل اس کے جو اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں متقین ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ 5 آیات کی تفسیر ہوگی، 190، 191، 192، 193، 194۔